عمران خان کا لیٹسٹ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ اگر آپ نے مذاکرات شروع کرنے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک دن بچا ہے۔ اگر ایک دن کے اندر آپ مذاکرات شروع نہیں کرتے تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس تحریک میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس میں ہم جو ریمیٹنس ہیں پاکستانی باہر جو ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ پاکستان کو پیسے بھیجنا بند کر دیں۔ کورس یہ بہت بڑی وارننگ ہے یا بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر سول نافرمانی کا۔ $30 بلین کے قریب جو سالانہ پیسے ہیں وہ باہر پاکستانی جو رہ رہے ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں، پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے لیٹسٹ ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ صرف ابھی میں 2 شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر آپ بات کریں، آپ نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اینٹی پاکستان موو ہوگی تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے شہباز شریف، یہ اینٹی پی ایم ایل نون گورنمنٹ جو ہے وہ موو ہے۔ میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ عمران خان کا لیٹسٹ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات شروع کرنے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک دن بچا ہے، اور یہ گورنمنٹ کو وارننگ دی ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ کو اور جو اس کو بیک کر رہے ہیں کہ اگر ایک دن کے اندر آپ مذاکرات شروع نہیں کرتے تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور پرسوں سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ سو آپ کے پاس کل کا آخری دن ہے سیٹرڈے، ورنہ سنڈے سے عمران خان کی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہے۔ اور اس تحریک میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس میں ہم جو ریمیٹنس ہیں پاکستانی باہر جو ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ پاکستان کو پیسے بھیجنا بند کر دیں، یا ایٹ لیسٹ جو لیگل ویز ہیں تھرو بینکس ہیں، ایکسچینج ایجنسیز ہیں، ان کے تھرو بھیجتے ہیں پاکستانی، تو وہ مت بھیجیں۔ تو آف کورس یہ بہت بڑی وارننگ ہے یا بہت بڑا سٹیپ ہوگا اگر سول نافرمانی کا، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے اور پبلک کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ $30 بلین کے قریب جو سالانہ پیسے ہیں وہ باہر پاکستانی جو رہ رہے ہیں وہ ہمیں بھیجتے ہیں، پاکستان میں بھیجتے ہیں، یعنی کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ $30 بلین کے قریب ہیں سالانہ۔ تو اگر پاکستان میں 30 بلین کٹ ہوتا ہے، کٹ ہو کے 10 بلین رہ جاتا ہے یا $5 بلین رہ جاتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی چل پائے۔ اور ایونچولی جس کی بات یہ بار بار کرتی رہی ہے یہ گورنمنٹ کہ ہم نے اپنا جو ہے پولیٹیکل کیپٹل تباہ کر لیا اس چکر میں کہ ہم نے کنٹری کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا، تو اگر ریمیٹنسز ڈپ کرتی ہیں تو ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے پاکستان کے۔ تو ابھی تک ویسے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی یاز صادق وغیرہ اور باقی لوگ باتیں تو بڑی کر رہے تھے کہ جی مذاکرات شروع ہونے چاہیے، لیکن ابھی کنکریٹ پیش رفت نہیں ہے، کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے اور صرف دن بچا ہے ایک۔ عمران خان نے اپنے لیٹسٹ ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ صرف ابھی میں 2 شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر آپ بات کریں، آپ نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ ہمیں کنونس کر دیں کہ یہ آپ کے 2 مطالبات جائز نہیں ہیں تو ہم کنونس ہو جائیں گے اور پھر آگے بات چیت چلے گی۔ تو وہ 2 پوائنٹس کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہمارے صرف 2 مطالبات ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جتنے انڈر ٹرائل قیدی ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی کے، ان کو آپ چھوڑ دیں انڈر ٹرائل قیدی، اور جو اسپیشلی جن کا مین آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وائلنس جنہوں نے کمٹ نہیں کیا، ہزاروں میں آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 26 نومبر اور مئی 9 یہ دونوں واقعات، مئی 9 کا تو ڈھنڈورا پچھلے 17 ماہ سے پیٹا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نومبر 26 کو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے کارکن لاس ان لائفز ان اسلام آباد، ان پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، اس کے اوپر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے گا سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ہو، اور وہ اس کو پروو کرے۔ صرف 2 ڈیمانڈ ہیں، اس کو آپ پورا کر لیں تو آپ مذاکرات ہوتے ہیں اور ہم جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آگے جو کنٹری کو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں، اور اکٹھا چلنے کی تو نہیں بات کی، لیکن یہ ہے کہ آف کورس جو اس ٹائم اینموسٹی ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اس کو بھی اس اینموسٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو بہت ہائی ہے اس کو نیچے لانے کے حوالے سے یہ سب باتیں ہوں گی۔
عمران خان نے کہا کہ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے بائی سنڈے، تو سنڈے سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا سول نافرمانی کی. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر آپ گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے کہ یہ اینٹی گورنمنٹ اینٹی پاکستان موو ہوگی، تو اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے شہباز شریف، یہ اینٹی پی ایم ایل نون گورنمنٹ جو ہے وہ موو ہے. ساتھ میں وہ بتاتے ہیں، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ میں، حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ملک کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اس سے سول نافرمانی سے اس بوگس پارلیمنٹ کو نشانہ بنایا جائے گا، اس بوگس انتخابات کے نتیجے میں بنی ہوئی اسمبلی اور سینٹ کو نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بلکہ سازش سے بنی ہے. جنرل باجوہ نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی اور پاکستان کو $42 ارب کا نقصان پہنچایا. یہ فگر میرا خیال خان صاحب نے فرسٹ ٹائم دی ہے کہ لاسٹ 2 ایئرز میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. ڈالر تو اوپر گیا ہی گیا، روپیہ ویک ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ملک چھوڑا بھی، ساتھ میں $42 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. دس از واٹ عمران خان از سیئنگ. اس حکومت نے آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. نو ڈاؤٹ آئی ٹی انڈسٹری تو بالکل بیٹھ گئی ہے. انٹرنیٹ کی بندش اور انٹرنیٹ کا جو کانسٹنٹ سلو ڈاؤن ہے اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے آئی ٹی انڈسٹری کی. اس کی وجہ سے عوام اور اس حکومت سے لوگ جو ہیں اس حکومت سے بد دل ہیں، معیشت تباہ ہے اور کاروباری طبقہ اور سرمایہ دار پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاید خالی لیگل طریقے سے بھی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا بلکہ منی لانڈرنگ بھی چل رہی ہے. تو یہ خان صاحب کا سیدھا سیدھا ہے. باقی اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لوگوں کو کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی اور وہ اس اپنے آخری خون کے قطرے تک لڑتے رہیں گے. ان کی فائٹ، ان کو جسٹس دلوائیں گے جو لوگ اس میں دے لاس دیئر لائفز. اور ساتھ میں فردر انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، جب ہم نے ان کو مذاکرات کی پیشکش کی تو یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کوٹ اینڈ کوٹ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں نے کی تھی، لیکن حکومت اس میں دلچسپی نہیں رکھتی اور ہم مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق نہیں رکھ سکتے. عمران خان نے کہا کہ بھائی بندوق رکھ کے تو آپ سے بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے. جس طرح خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ سول نافرمانی کی بندوق رکھ کے ہماری کن پٹی پہ مذاکرات نہیں کر سکتے. سملرلی عمران خان رسپونڈنگ ٹو خواجہ آصف اینڈ کمپنی اباؤٹ دس، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے جو مذاکرات کی ہم پیشکش کر رہے ہیں، اور دونوں مطالبات ہمارے جائز ہیں. ہمیں قائل کریں کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں، ان پر بات ممکن نہیں. آپ ہمیں قائل کر لیں، لیٹ سی، پھر آگے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ قائل کرنے کی کوشش تو کریں. سو ایک دن ہے گورنمنٹ کے پاس، دیکھیں اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے. ادروائز سول نافرمانی از ناکنگ ایٹ دا ڈور.